ساری صبح اٹھتے ہی آپ لوگ دوڑ پڑتے ہو پاگلوں کی طرح، ٹریفک بھاگی جا رہی بھاگی جا رہی بھاگی جا رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ یہ کیا لائف کوالٹی ہے کہ تم اپنے پیسے سے خود بھی خوشی سے نفع نہیں اٹھا سکتے ہو؟ ٹائٹ ٹائٹ ٹائٹ، پرابلم پرابلم پرابلم، سٹریس سٹریس، جاب ڈیوٹی جاب ڈیوٹی۔ تو اس پیسے کو کیا کرنا ہے؟ صرف گننے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ نہ بچوں کے لیے ٹائم ہے، نہ بیوی بچے چھوڑو، تمہارے پاس اپنے لیے بھی ٹائم نہیں۔ یہ کیا زندگی، یہ کیا لائف کوالٹی ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، میرا اللہ کہتا ہے کماؤ، نہیں روکتا ہوں، کماؤ لیکن حلال کمانا، حرام نہ کمانا، سچ بولنا جھوٹ نہ بولنا، دیانتداری سے کمانا، دھوکہ نہ دینا، حلال کھانا سود نہ کھانا، حلال بیچنا شراب نہ بیچنا۔ یا مجھ سے سودا چھوڑ دے پھر جاؤ جو مرضی کر، مجھ سے کلمے کا سودا کیا تو میری مان کے چل، ان قریب تو سب کچھ کر دوں گا جو تو چاہتا ہے۔ عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید فان سلمت لی فیما ارید کفیتک فیما ترید۔ او میرا بندہ، ایک تو چاہتا ہے، ایک تیرا رب چاہتا ہے۔ جو تو چاہتا ہے وہ تیرے رب کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور جو تیرا رب چاہتا ہے تم سب کے بغیر کر دیتا ہے۔ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ہر خواہش پوری ہو تو ایک طریقہ تیرے ذہن میں ہے کہ میں پیسہ بناؤں گا پھر ہر خواہش پوری کروں گا۔ خوش ہو کے دکھا دے پیسے سے، پیسوں سے خوشی خرید کے دکھا دے، پیسوں سے سکون خرید کے دکھا دے۔ چھوٹی جی شے جڑے تیرے اندر ہی تینوں باہر میں کونی لینی پونی، خوشی خرید کے دکھا دو، سکون خرید کے دکھا دو۔ اگر پیسہ ہی سب کچھ ہے، عزت کا تمہیں دھوکہ لگتا ہے، لوگ تمہیں نہیں سلام کرتے، تمہارے پیسوں کو سلام کرتے ہیں، تم سمجھتے ہو مجھے عزت مل رہی، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ہر خواہش پوری کر دوں تو ایک طریقہ میں بتاتا ہوں۔ ایک تم نے بنایا کہ پیسہ بناؤ، پاؤنڈ بناؤ، ڈالر بناؤ، پھر جو چاہے مرضی کرو۔ ارے جب تک تم پیسہ کما کے فارغ ہوتے ہو تمہاری زندگی ختم ہو چکی ہوتی، شام ہو چکی ہوتی۔ 40 سال کے بعد تمہارے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے، پیچھے رہ کی گیا، اثر تو ہو گئی، پیچھے دن کتنے باقی ہیں جس سے تم کہنا چاہتے ہو ہم جو چاہیں مرضی کریں۔ تو ایک میرا اللہ بتا رہا ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، میرے بندے بریڈ فورڈ میں جو میں کہوں وہ کرتا جا، لوگوں کو نہ دیکھنا، لوگ تمہیں پاگل، نبیوں کو پاگل کہا گیا۔ اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، میرے نبی کو پاگل کہا گیا، ساحر، کاہن، اِنَّكَ لَمَجْنُونَ۔ تو اگر تمہیں دیوانہ کہا گیا تو کون سی بڑی بات ہے۔ لوگوں نے حسین کو سولی پہ، نیزوں پہ چڑھا دیا، یزید کو تخت پہ بٹھا دیا۔ انسانیت کا کیا معیار؟ معیار تو وہ ہے جو اللہ قائم کرے۔ اگر تم نے اللہ کو پا لیا ہے، موج کرو۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ، تو وہ کر جو میں کہتا ہوں، وہ نہ کر جو بازار میں ہو رہا ہے، جو بریڈ فورڈ میں ہو رہا ہے، جو پاکستان میں ہو رہا ہے، جو انڈیا میں ہو رہا ہے، جو امریکہ میں ہو رہا ہے۔ وہ کر جو تیرا اللہ کہتا ہے، اور پھر اس پر جم جا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مجھ سے ڈیل کر، یہ تیرے چند صبح ہیں، تیری چند شامیں، زندگی 50 60 70 سال، کیا زندگی ہے، کیا زندگی ہے کہ اس میں تو میرا بن جا، کمانے جا، نہیں روکتا، شادی بھی کر، مال بھی بنا، مال جمع کر، زکوٰۃ دے دے، جمع کر، کوئی نہیں روکتا، 2.5% مجھے دے دے، باقی بے شک جمع کر لے، میں نہیں روکتا۔ 10 کی بجائے 100 دکانیں کھول، پر ایک شراب کی بوتل نہ رکھنا، ورنہ تیری میری جنگ ہے۔ کاروبار کر، سود پہ نہ جانا، ورنہ تیری میری جنگ ہے۔ میں یہاں کچھ نہیں کہوں گا، یہاں یزید کو تخت پہ بٹھا دیا، حسین کو نیزے پہ چڑھا دیا، یہاں کا کیا ہے؟ پرشین رومن امپائر کے بادشاہ سونے کے برتنوں میں کھانا کھا رہے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ، اب یہ دیکھیں نا، میں نے پتھر باندھا ہوا ہے اپنے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے، تو آپ نے اپنا کرتا اٹھا کر میرا بھی دیکھو، 2 پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی وجہ سے، 2 پتھر، اس کو پیٹ کو ٹائٹ کرنے کے لیے کہ بھوک کا احساس نہ ہو۔ تو میرے بندے ایک کام کر، کیا کر؟ میں جو کہوں وہ کر دے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو،
پیسے کے پیچھے نہیں، میرے پیچھے دوڑو. کمانے کے لیے واک کرو، کمانے کے لیے جاگنگ کرو، اور دوڑنے کے لیے تیرا اللہ ہے. دوڑو اللہ کی طرف، بھاگو اللہ کی طرف، ڈھونڈو اللہ کو، پاؤ اللہ کو. اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. میرے رب کی عزت کی قسم، اللہ مل گیا تو سب کچھ ملا. اس کو کھو کے کیا حاصل ہوا؟ 7 بر اعظم تم نے مالک بن گئے، لیکن اللہ ناراض ہے. تم موت کے بعد کیا کرو؟ یا تو اللہ کی جنت دوزخ کا انکار کر دو، تو پھر ٹھیک ہے جاؤ موج کرو، لیکن جنت کو بھی مانتے ہو، جہنم کو بھی مانتے ہو، اللہ کو بھی مانتے ہو، رسالت کو بھی مانتے ہو، ختم نبوت کو بھی مانتے ہو، تو پھر کدھر جا رہے ہو؟ کیا لاجک ہے اس زندگی کی؟ بنانے والا کہہ رہا ہے دھوکے میں جا رہے ہو. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. تو حق کیا ہے؟ كَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ. حقیقت تیرا اللہ ہے، حق تیرا اللہ ہے. حقیقت کیا ہے؟ الحقۃ ما الحق وما ادراک ما الحق. حقیقت آخرت ہے، حقیقت آخرت ہے، حقیقت آخرت ہے. الحق حقیقت ہی دھماکہ ہے جو آ کے ایک ہتھوڑا ہے جو دماغوں پہ اللہ نے مارا. ایسے ہوا کیا؟ میں تو یہ بریڈ فورڈ کی فیکٹری کو حقیقت بنا کے بیٹھا ہوں. کہتا ٹھا الحق، فل سٹاپ آ گیا. حقیقت ایسے جھنجھوڑا. پھر اللہ کہتا ہے ملحقہ، اور تجھے پتہ بھی ہے حقیقت ہے کیا؟ کہ نہیں اللہ نہیں پتہ. فما ادراک ما الحقہ، تو جان بھی نہیں سکتا حقیقت کیا ہے. دھوکے کا شکار ہے، فریب کا شکار ہے. سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے. ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے، اور سب سے بڑی حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. الا لہ الخلق والامر قل اللہم مالک الملک. انہیں بتاؤ اصل بادشاہ اللہ ہے. تعطی الملک من تشاء، جس کو چاہے بادشاہ بنا. وتنزع الملک ممن تشاء، جس کے چاہے قدموں کے نیچے سے کرسی کو کھینچ لے. وتعز من تشاء، جس کو چاہے عزت دے دے. وتذل من تشاء، جس کو چاہے ذلیل کر کے گرا دے. اسے کیا دیر رکھتی ہے عزت دینے میں، ذلیل کرنے میں؟ کیا دیر؟ اوپر سے نظام چلتے ہیں، اوپر سے نظام چلتے ہیں. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. ہر چیز کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کی طاقت قدرت کا وہ مالک ہے. عاجز ہونے سے پاک ہے، جہالت سے پاک ہے، سونے سے پاک ہے، اونگنے سے پاک ہے، تھکنے سے پاک ہے، بیوی سے پاک ہے، بچے سے پاک ہے، ضرورت سے پاک ہے، حاجت سے پاک ہے، کسی سہارے آسرے سے پاک ہے. اپنی ذات میں اکیلا ہے، تنہا ہے، احد ہے، لم یلد ہے، لم یولد ہے، لم یکن لہ کفوا احد ہے، صمد ہے، قادر ہے، مقتدر ہے، مقدر ہے، مؤخر ہے، مقدم ہے، عالی ہے، متعال ہے، بر ہے، تواب ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم. بتاؤ بریڈ فورڈ والوں کو کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ پاؤنڈ پہ ایمان بیچ دیا، غیرت بیچ دی، جوانی بیچ دی، سب کچھ لٹا دیا اور اوروں کے حوالے کر کے قبر میں چلے گئے. اپنی زندگی کی دوڑ اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ، اللہ بناؤ. ففروا الی اللہ. کیا خوبصورت بات. ففروا الی اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی نور عبادہ بنور القرآن. الحمد للہ الذی یہدی من الیہ ینیب. الحمد للہ الذی وسعت رحمتہ کل شیء. الحمد للہ الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد. میرے محترم عزیزو، بھائیو، بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے. واللہ خلقکم من تراب وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. مٹی کی صفت یہ ہے کہ اس میں گندی جھاڑیاں خود پیدا ہوتی ہیں اور فصل کو اس میں سے لینا پڑتا ہے، اگانا پڑتا ہے. ہم زمیندار ہیں،
ہم نے آج تک کبھی باکسوں کو کاشت نہیں کیا، ہٹ سٹ کو کاشت نہیں کیا، دمبی چٹی، یہ گندی جھاڑیاں، یہ کیکر اور یہ گندی بوٹی ایک کہلاتی ہے، یہ جتنی بھی ہیں، ذرا آواز ایسا کرو، گونج ہے اس میں، یہ خود ہی پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب کبھی گندم کو کاشت کرنا ہوتا ہے، اب کاشت کی پچھلے دنوں تو اس کو زور لگا، ابھی تک اس کی نگرانی بھی ہو رہی ہے، حفاظت بھی ہو رہی ہے، کپاس کاشت ہوتی ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے، نگرانی ہوتی ہے۔ تو انسان کا جو مٹی کا خمیر ہے وہ اس کی صفت میں شامل ہے، اس میں برائیاں خود جنم لیتی ہیں، اور اچھی فصلوں کو، صفات کو اس میں سے اس طرح لینا پڑتا ہے جیسے زمین سے فصل کو لینا پڑتا ہے۔ اس کے اندر غصہ خود بخود پیدا ہوتا ہے، کیکر کی طرح، جھاؤ کی طرح، لیکن درگزر ضبط کرنا یہ اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ انتقام اس کے اندر خود بخود اٹھتا ہے، معاف کرنا اسے سیکھنا پڑتا ہے۔ بخل کی گندی جھاڑی خود پیدا ہوتی ہے اور سخاوت کا خوبصورت باغ اسے لگانا پڑتا ہے۔ شرک کی گندی جھاڑیاں اس کے اندر اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں، اور توحید کے خوبصورت چمن کو اسے خود محنت کر کے اس میں اگانا پڑتا ہے۔ اسی طرح حرص و ہوس کے گندے بوٹے اس کے اندر اپنے آپ پیدا ہوتے ہیں، ایثار قربانی کے خوبصورت پھول اسے خود کھلانے پڑتے ہیں۔ جہالت اس کے اندر پیدائشی طور پر ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ انہ کان ظلوما جہولا، ہم چھوٹے موٹے جاہل نہیں، بہت بڑے جاہل ہیں، اور چھوٹے موٹے ظالم نہیں، بہت بڑے ظالم ہیں۔ لیکن پھر اس کو عدل سکھانا پڑتا ہے، اسے علم سکھانا پڑتا ہے، اس کو علم کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کو عدل کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ کان الانسان کفورا، ناشکری اس کے اندر خود بخود پیدا ہوتی ہے، اور شکر گزاری اس کو سیکھنی پڑتی ہے۔ اور تھوڑا اشارہ بھی ہو گیا ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور یہ تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی مٹی میں چمن کو پیدا کر سکیں، ورنہ گندی جھاڑیوں کے ساتھ ہی پیدا ہوتے ہیں، گندی جھاڑیوں کے ساتھ ہی مر جاتے ہیں۔ تو یہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صفت رکھی ہے مٹی والی۔ ایک اور مٹی میں یہ صفت ہے کہ یہ تھوڑا کچھ دم درخت کو نکال کے باہر نہیں لاتی ہیں، بلکہ اسے آہستہ آہستہ باہر نکالتی ہے۔ مثلا نومبر میں گندم کاشت کی تو دسمبر میں جا کے ہم کاٹنے بیٹھ جائیں، ایسا نہیں، ہمیں کتنی جلدی کیوں نہ ہو، غلہ ختم ہو چکا ہے، گندم بازار میں نہیں ہے، وہ ہم اپنا زمین کو حکم دے رہے ہیں بس تو جلدی سے ہمیں نکال کے دے دے، جلدی سے ہمیں باہر نکال کے دے دے، تو وہ مار بھی کھا لے گی، گالیاں بھی سن لے گی، آپ کی منتیں بھی سن لے گی، لیکن کرے گی وہی جو اس کو نظام دیا گیا ہے۔ وہ 6 مہینے سے پہلے آپ کو گندم نہیں دے سکتے۔ باغ لگایا آم کا، تو بھائی پیسے کم ہو گئے ہیں، آج لگایا ہے، چلو کل نہیں، مہینے نہیں، 1 سال کے بعد میاں آم صاحب، زمین صاحب، 1 سال مجھے پھل چاہیے کیونکہ مجھے بڑی تنگ دستی ہے، مہربانی کرو اگلے سال مجھے پھل دو۔ وہ سن لے گی، پھر آپ نے اس کی منت شروع کر دی، وہ بھی سن لے گی، پھر آپ نے دھمکیاں دینی شروع کر دی، وہ بھی سن لے گی، پھر آپ نے اس کو لاٹھیاں مارنی شروع کر دی، وہ بھی سہ لے گی، پر 5 سال سے پہلے پھل نہیں دے گی۔ کم مجھ سے پھل لینا ہے آم کا تو 5 برس کا روزہ رکھ، اور اگر کھجور کاشت کر دی تو اگلی نسل کھائے گی، اگلی نسل انتظار کرے۔ تو دوسری زمین میں صفت یہ ہے کہ یہ ایک دم نتیجہ نہیں دیتی، آہستہ آہستہ آہستہ، گندی جھاڑیاں بھی آہستہ آہستہ آتی ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ ان میں پھل بڑی جلدی آ جاتا ایک دم۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کا بیج مرتا نہیں، چھپا رہتا ہے، جو ہی اس کو موسم ملتا ہے فوراً باہر آ جاتی ہیں۔ اور کپاس، گندم، جوار، باجرہ، چنا، چاول، موٹ، مٹر، کسی بیج پر پانی چڑھ جائے وہ بیج مر جائے گا، فوراً مر جائے گا۔ اور گندی جھاڑیوں پر 10 فٹ پانی کھڑا رہے ان کا بیج نہیں مرتا۔ ہم نے 3 سال کپاس کاشت نہیں کی،
تو ایک اٹسٹ ہوتی ہے بہت زیادہ ہوگی، تو ہم نے اس پر چاول کاشت کیا، اس پہ پانی کھڑا رہتا ہے سارا سال، پانی کھڑا کھڑا کھڑا، 3 سال کے بعد جو کپاس کاشت کی تو ساری اٹسٹ دوبارہ باہر نکل آئی۔ نہنگو اجدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موزی کو مارا نفس امارا کو گر مارا، یہ وہی بدماش ہے کہ اس کا بیج مرتا ہی نہیں، اور جس کا تو نفس مر گیا، نفس کبھی نہیں مرتا، چھپ جاتا ہے، دب جاتا ہے اور موقع کی انتظار میں رہتا ہے، جو ہی موقع ملتا ہے سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا پھنکارتا ہوا باہر آ جاتا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ 2 چیزیں ہیں مٹی کی، یہی 2 چیزیں ہیں انسان کی، صفات اس میں پیدا کرنا مطلوب ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صفات بتدریج آتی ہیں، ایک دم نہیں آتی، انتظار کرنا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا۔ 23 برس اللہ کے نبی سے محنت کروائی گئی، 950 سال۔ ایک آدمی کہنے لگا اتنے سال ہو گئے تبلیغ کو، کیا نتیجہ نکلا ہے؟ میں نے کہا 950 سال تک کا زمانہ تو پڑا ہے نا، نوح علیہ السلام نے 950 سال صبر کیا، کبھی تبلیغ کے کام کو تو 80 سال بھی نہیں ہوئے ہیں۔ کہ انسان جب دین کا معاملہ آتا ہے تو جذباتی ہو جاتا ہے، جلدی ہو جانا چاہیے، جلدی ہو جانا چاہیے، اور جب دنیا کا معاملہ آتا ہے تو کہتا صبر کرو، اتنی جلدی تھوڑا ہی ہوگا، صبر کرو، اتنی جلدی تھوڑا ہی ہوگا۔ اس میں سارے آدمی پڑھے لکھے ہیں، کوئی آدمی بچہ پیدا ہوتے ہی رشتے کی تلاش شروع نہیں کر دیتا، وہ جی پچھلے پارے دی اولاد پرنا چھڑنا شاید بچہ ہو جائے، پچھلے پارے دی اولاد جبدے جبدے شادی کریے، اسے بھی پوترے دیکھ لگیے۔ کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ ماں اور باپ یہ نہیں کرے گا، فوراً کہیں گے بھائی دودھ کا انتظام کرو، غذا کا انتظام کرو، فیڈر کا انتظام کرو، دوائی کا انتظام کرو، شادی کرنی ہے تو کم از کم 16 سال انتظار کرو۔ ادھر یہ ذہن موجود ہے۔ گھر بننا شروع ہوا ہے، کب سے مولانا کریم بخش صاحب بیچارے دعائیں مانگتے ہوں گے یا اللہ مدرسہ بن جائے، ابھی تک وہ کچے کوٹھے کھڑے ہوئے ہیں۔ کہ یہ تدریج ہے، یہ نظام تدریج ہے کہ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ چیز کو وجود دیتا ہے۔ اللہ چاہے تو ایک پل میں ہم سب کو ہدایت دے دے، ایک پل میں ساری دنیا، سارے مکے والے جن فتح مکہ پر جو ایمان لائے، 20 برس کی محنت کے بعد جو ایمان لائے تو پہلے دن ہی ایمان لے آتے، ایمان نصیب میں تھا۔ سیف اللہ جو بنے موتا کی لڑائی میں جا کر، وہ موتا میں جا کر وہ بنے، 8 ہجری میں جا کر وہ بنے سیف اللہ، تو وہ پہلے سال ہی بن جاتے نا، عہد کی شکست ہوتی، خالد بن ولید کی وجہ سے تو عہد میں شکست ہوئی، پھر انہیں پلٹ کے حملہ کیا۔ دنیا کا واحد جرنیل ہے جس کو زندگی بھر کوئی شکست نہیں ہوئی، 100 سے زیادہ جنگیں لڑی، دنیا نے تاریخ جتنی لکھی ہے اس تاریخ میں یہ صرف تنہا شخص ہے جس کو زندگی میں ایک دفعہ بھی شکست نہیں ہوئی، نہ کفر میں نہ اسلام میں، اور غالباً کفر میں بھی اس لیے نہیں ہوئی کہ ان کو آگے سیف اللہ کا لقب ملنے والا تھا، شاید یہ وجہ ہو، شاید یہ وجہ ہو۔ جب عہد کی لڑائی میں شکست ہو گئی اور قریش بھاگ گئے تو زرار بن خطاب خالد بن ولید سے کہنے لگے تیرے ہوتے ہوئے بھی ہمیں شکست ہو گئی، تو کہنے لگے کیا کریں کیا کریں، وہ کوئی راستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب یہ دونوں سٹ پر بھاگ رہے ہیں، اپنے گھوڑوں پہ بھاگ رہے ہیں، اور زرار نے تانا دیا خالد کو، خالد نے یہ جواب دیا۔ پھر خالد بن ولید نے پیچھے مڑ کے دیکھا، جب بھاگ رہا ہو نا آدمی اور پیچھے دشمن ہو، کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا، اللہ کو منظور تھا، ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ چوٹی پر جو اللہ کے نبی نے 50 آدمی بٹھائے تھے کہ ہمیں اگر کتے بھی کھا جائیں تو تم نے نیچے نہیں اترنا، وہ 50 آدمی اتر گئے تھے، اوپر صرف 10 بیٹھے تھے اور 40 اتر گئے تھے، تو انہوں نے کہا کام بن گیا۔ ابو سفیان سے کہنے کہ مجھے 100 آدمی دے دے، میں تیرے حق میں فیصلہ کروا دیتا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا بھائی جان بچاؤ، جو جتنی تیز بھاگ سکتا ہے اتنی تیز بھاگے۔ تو خالد نے کہا بھائی ہے کوئی میری ذمہ داری پر میرے ساتھ آ جائے، تو 100 آدمی خالد بن ولید کے کہنے پر واپس لوٹے اور وہ ساری فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ تو یہ سیف اللہ جو بنے، اور اس وقت 70 صحابہ شہید کیے گئے، تو یہ سیف اللہ مکے میں ایمان لے آتے، اور یہ سرداران عمرو بن عاص جیسے، اکرمہ بن ابی جہل جیسے، یہ سارے پہلے دن اسلام لاتے۔ تدریج ہے، تدریج ہے، لیکن ہم دین کے بارے میں جذباتی ہو جاتے کہ فوری کیوں نہیں ہوتا، فوری کیوں نہیں ہوتا، ایک دم کیوں نہیں ہوتا، نظام ہے۔ میں کہتا ہوں تم درخت فوری اگا کے دے دو تو کوئی اللہ بھی نسخہ دے دے گا فوری ہدایت کا۔ جب ہمیں مٹی کا خمیر ملا ہے تو ہمارے ساتھ یہ نظام اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے۔ اللہ اپنے کاموں کو بھی تدریج کے ساتھ لاتا ہے۔ سارے عالم کا نبی بنا کر بھیجا، 23 برس میں نقشہ بنایا، 100 برس میں اس کی تکمیل فرمائی۔ لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، عدی کو آپ کہہ رہے ہیں
لیتمن اللہ ھذا الامر، میرا کلمہ پورا ہو کے رہے گا، بلند ہو کے رہے گا۔ آپ نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، وہ تو فاروقی دور میں، عثمانی دور میں جا کر پورا ہوا، عثمانی دور میں جا کر